کو منانا۔ اللہ اس دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ راستوں پر نشانیاں وہی لوگ چھوڑتے ہیں جنہیں پیچھے رہ جانے والوں سے ملنے کی خواہش ہو۔ زندگی ہر جینے والے کے پاس نہیں ہوتی۔ یہ جو تمہارا نفس ہے، تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ امام شافعی۔ شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا شیطان نہیں آیا تھا، بلکہ یہی وہ نفس تھا جس نے اسے ابلیس بنا دیا۔ پوچھا گیا صبر جمیل کیا ہے تو جواب آیا، جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارا دل کہہ رہا ہو الحمدللہ۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا، وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح نہیں تسلیم کرے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ صبر کرنا اتنا آسان ہوتا تو اللہ نے صبر کرنے پر اتنا بڑا اجر نہ رکھا ہوتا۔ جو شخص واقعی اللہ کو اپنا خاص خیال بناتا ہے، اللہ اس کے تمام معاملات کو جمع کرتا ہے اور انہیں سیدھا کر دیتا ہے۔ موم بتی کو آخر میں معلوم ہوتا ہے کہ اسے ایک ایسے دھاگے نے ختم کر دیا جسے وہ سینے میں چھپائے ہوئے تھی۔ میری ماں مجھ کو معاف کرتی رہتی تھی میرے رب کی طرح، یا مالک یوم الدین، تو میری ماں کو معاف فرما قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتیوں کی کل 120 صفیں ہوں گی، ان میں سے 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بہتر بدل عطا فرما، اور دوسرا التجا کرتا ہے، اے اللہ جو خرچ نہ کرے اس کا مال تلف فرما دے۔ اللہ مجھے ہمیشہ ایسی عزت اور ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو۔ پول صراط۔ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں اور انسان ہی بھٹک جاتا ہے، مگر ہدایت بھی انسان ہی پاتا ہے، بشرط یہ کہ وہ ہدایت پانا چاہے، اپنے دل کو ایمان کے لیے کھول لے۔ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ سب سے ذلت آمیز بھیک مانگی ہوئی محبت ہے۔ تپتے ہوئے صحرا میں ایک ٹھنڈی چھاں ہوتی ہے، تیری ہو یا میری ہو، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ میں نے میری قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ سب سے بڑا خسارہ تو یہ ہے کہ اس جنت میں ہماری جگہ نہ ہو جس کی وسعت زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ اچھی بات کا اثر سب پر برابر نہیں ہوتا، کیونکہ جب بارش ہوتی ہے تو پھول صرف ان زمینوں پر ہی اگتے ہیں جہاں لوگوں نے محنت کی ہوتی ہے۔ جو زرخیز زمین ہوتی ہے، باقی بنجر جگہ پر صرف جنگلی جھاڑیاں ہی اگتی ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، شکل و صورت انسان کا پہلا تعارف ہوتا ہے، انسان کا دوسرا اور اصل تعارف اس کے الفاظ ہے۔ اپنا دوسرا تعارف مکمل کر لو، اتنا مکمل کر لو کہ لوگ تمہارا پہلا تعارف بھول جائیں۔ مجھے اچھے لگتے ہیں وہ لوگ جو اپنے لفظوں میں کسی کی خوشی یا غمی میں اتنے پر اثر جملے ڈھونڈ لاتے ہیں کہ اگلے کی خوشی یا تو ڈبل ہو جاتی ہے یا پھر غم آدھا رہ جاتا ہے۔ جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے۔ وہ آہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو ظالم بچ نہیں سکتا۔ وہ معاملہ ایسا حل ہوتا ہے کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ وہ رحمان اور رحیم تو ہے، مگر کیا تم نے سنا نہیں، وہ ذوالجلال بھی ہے۔ بیٹیوں پر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب خود ہی کہہ دیتی ہیں، میرا اب میکے جانے کو دل نہیں چاہتا۔ گھمنڈ۔ طوفان میں کشتیاں اور گھمنڈ میں ہستیاں اکثر ڈوب ہی جاتی ہیں۔ انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے، جنتی اور جہنمی وہ بعد میں بنتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی۔ رب سے اور ماں باپ سے دور رہ کے انسان پریشان ہی رہتا ہے۔ سورہ یوسف کا انتہائی پیارا سبق۔ زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں
اور اللہ پاک پہ کامل بھروسہ رکھیں تو اللہ پاک آپ کو ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دعا کی نہیں بلکہ کسی کے محبت بھرے لفظوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اگر لہجے شیریں ہوں تو لفظ شفا دیتے ہیں۔ بہت خوبصورت بات۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس طرح لوگ مردہ لوگوں کو کندھا دینا ثواب سمجھتے ہیں، اسی طرح لوگ زندہ لوگوں کو سہارا دینا افضل سمجھ لیا کریں تو زندگی آسان ہو جائے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ چھوڑنے والے چھوڑ جاتے ہیں، مقام کوئی بھی ہو، نبھانے والے نبھاتے ہیں، حالات جیسے بھی آ جائیں۔ خواہش کے سانپ کو ابتدا میں ہی مار دینا چاہیے، اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اژدہا بن جائے گا، تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ مولانا رومی۔ مومن بندے کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ بھی آ جاتی ہے۔ ہم عجیب طبیعت کے لوگ ہیں، سیدھی بات کرو تو بدتمیز، خوش اخلاقی سے پیش آؤ تو ڈپلومیٹ، اور اگر کسی سے اختلاف کرو تو بے ادب، اور اگر لحاظ کرو تو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ تم نے جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کرو، کہو اے اللہ ہماری اور اس کی مغفرت فرما۔ غم اور پریشانیاں ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہیں، بس جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پہ سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ جن لوگوں نے آپ کو اپنے برے گمان کی بدولت چھوڑ دیا، انہیں آپ اپنی نیک نیتی کے ساتھ چھوڑ دیں۔ محبت کبھی خاص لوگوں سے نہیں ہوتی، جن سے ہوتی ہے وہی خاص بن جاتے ہیں۔ جب تک تم اپنے برا چاہنے والوں سے اچھا سلوک نہیں کرو گے، تم نیکی کے بلند درجات نہیں پا سکتے۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔